السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ان جھوٹی جماعتیں جو شیطانی جماعتیں ہیں، جو دنیا کے اندر فساد فی الارض اور انتشار فی الارض، ظالمانہ نظام قائم کر کے کفر اور شرک اور منافقت پھیلائی، اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ لیڈر اور ان کی جماعتیں جو اعلی کار ہیں، اکٹھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو کسی شکل میں معافی نہیں دی جائے گی، اجتماعی عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی یاد رکھیے، اللہ اجتماعی عذاب دیتے ہیں۔ جب ظلم غالب ہوتا ہے تو عوام بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ظالم طبقے عوام کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، ظلم کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، اور ہم ان کے ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبدیلی لے کے آئے، انقلاب لائے، جہاد کیا، تو سارے بڑے بڑے سردار اور ان کو ماننے والے اعلی کار اکٹھے جہنم رسید ہوئے، اکٹھے ان کو شکست ہوئی۔ اسی طرح کیسر و کسریٰ کے نظام ٹوٹے ہیں، اور جب وہ نظام ٹوٹتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے لیڈروں کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے، دنیا کی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں جہنم ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ان کی اغراض ختم، لالچ ختم، مفاد پرستی ختم، جو بینک بیلنس بنایا ہوا تھا وہ پکڑا گیا، تمام جھوٹے دعوے باطل ہو گئے، یہ دنیا کی جہنم۔ اقتدار چھن گیا، وسائل پر قبضہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی سچی جماعت نے سب کچھ حاصل کر کے انسانیت کی بنیاد پر عدل کا نظام قائم کیا، اخوت کا نظام قائم کر دیا، مساوات قائم کر دی۔ اب یہ ظالم انفرادیت پسند یہ دنیا میں جہنم ہے، اجتماعی جہنم، اور وہاں پر آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بڑی چیز تو گمان ہے کہ ان کو یہ شرم و حیا نہیں آتی، اس اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ جب جرم کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سارے راز جانتا ہے، سینے کی ایک ایک بات جانتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ آگے بڑھا رہے ہیں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ وہی جو تمہارا خیال ہے،
جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، آج اس نے تمہیں غارت کر دیا، آج تم تباہ ہو گئے۔ اللہ کے بارے میں جو پست خیال پیدا کیا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اور کرتے رہے، جرائم کرتے رہے، جرم بڑھتے چلے گئے، اب وہ جمع ہو گئے اور تم ارداکم تباہ ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم گھاٹا پانے والوں میں ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ میرے عزیزو، ان الفاظ پہ غور کیجیے۔ اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے ہمارا؟ ہم بھی تو اپنے اوپر غور کریں۔ کیا ہم جب جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا ان فراڈی حکمرانوں کو اپنے لیڈروں کے اعلی کار بنتے ہیں، تو اللہ کو بھول جاتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فاستقیموا الیہ، یہ پہلے رکوع میں گزر چکا ہے، استقامت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، الفاظ ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ساتھ ہی اللہ کو بھول کے ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں اور فراڈیوں کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اگلے رکوع میں بھی آ رہا ہے، اللہ استقامت کی وضاحت ارشاد فرمائیں گے کہ استقامت کس کو کہتے ہیں۔ ایمان باللہ کا جو دعویٰ ہے، کوئی شخص جو بے نمازی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، ارکان اسلام پہ عمل نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ بڑا ڈٹائی سے کہے گا میں مسلمان ہوں۔ بھائی یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں جو گمان تھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہے، تو آج دیکھیے تم تباہ ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب دو ہی شکلیں ہیں، تم تباہ ہو گئے، تم نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اگر تو صبر کرو گے پھر بھی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس سینس میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور انتظار کرو۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر صبر کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر بھی ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، آگ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ منت سماجت کرنا، معذرت کرنا، اور اگر تم منانا چاہو اللہ کو معذرت کر کے، منت سماجت کر کے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، آج کوئی ایسا چکر نہیں ہے، ماحول نہیں ہے کہ اللہ مان جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ نے اپنے پیارے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، پورا صراط مستقیم سمجھایا، لائحہ عمل دیا، لیکن ان ظالموں نے انکار کیا۔ تو اب کوئی معذرت نہیں، جہنم جاؤ گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور دیکھو اللہ اس ظلم کے ماحول کو، برائی کے ماحول کو کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو تم نے اعلی کاری کی، اور پھر تمہاری جو جماعت ہے، جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہیں برائی کی تلقین کرتے ہیں، وہ بھی ماحول خراب کرتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور لگا دیے ہم نے ان کے ساتھ، قرناء، قرین کی جمع ہے، ان کے دوست، ہم مجلس، وہ ساتھ ساتھ قرین لگا ہوا ہے۔ یہ قرین انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے، شیطان ایک قرین ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جھوٹے لوگوں کی جو جھوٹی جماعت ہے، ساتھی ہیں، وہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، بس وہ مزین کرتے ہیں، یعنی خوبصورت بناتے ہیں،
ما بین ایدیہم جو سامنے ہے موجود ہے، وما خلفہم جو بعد میں آنا والا ہے۔ یہ قرین مل کر، ہم مجلس مل کر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت سبز باغ دکھائیں گے اس وقت بھی اور بعد میں آنے والے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ اور آج اسی طرح ساری جماعتیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، ایک طرف تو تمہارا یہ رویہ، تمہاری یہ جماعتیں، اور دوسری اللہ پھر تاریخی بات کرتے ہیں کہ اے ظالموں، کفار، مشرکین، منافقین، سن لو، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہوگی ان پر بات، فی امم، وہ جماعتیں جو قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو جنات اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں، اللہ کی بات ان پر ثابت ہو گئی، سچی ہو گئی۔ کیا کہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب ملے گا، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اور دوسرا ولعذاب الآخرۃ اخزیٰ، ان پر عذاب آئے گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب لوگ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، توجہ کی باتیں ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں۔ آج ہم نے بھی یہ فیصلے کرنے ہیں ہم کن جماعتوں میں ہیں۔ کیا وہ ہیں جو انسانیت کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں، انسان دوستی کی بات کرتے ہیں، ہر قسم کی فرقہ واریت، انتہا پسندی اور آپس میں لڑنے والے ماحول کو ختم کرتے ہیں، یا اللہ سے دور کرنے والے ماحول کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم ظلم کا ساتھ دیں گے، ظالمانہ نظام کا ساتھ دیں گے، یاد رکھیے وہاں اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور انسانیت دوستی ختم ہو جائے گی۔ ظلم کا نظام یہ مرکز ہے ہر برائی کی۔ جہاں ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا، سماجی نظام ہوگا، برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کا تجزیہ کریں تو ہر شعبے میں برائی ہے، ایک فرد سے لے کے خاندان، محلہ، اجتماع، پڑوسی، جہاں جہاں ہمارے لنک ہیں سب تباہ ہو گئے، یہ ظلم کے نظام کی وجہ سے۔ اس لیے اس ظلم کے نظام کی حمایت، ظالمانہ جماعتوں کی حمایت، اور جو انتشار اور فساد فی الارض کر رہی ہیں ان کی حمایت، یہ خطرناک ہے۔ یہ ہے شیطانی جماعتیں، یہ ہے وہ قرین جو ہمیں مل کر سچائی سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔